قاری حسین احمد قاسمی اعظمی کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ وہ نغمہ تہنیت پیش کرے۔ واضح ہو کہ یہ کلام شاعر اسلام جو آج کے اس نشست کی صدارت بھی کر رہے ہیں حضرت مولانا ولی اللہ ولی قاسمی بستوی دامت برکاتہم کا کلام ہے۔ میں قاری حسین صاحب کو زحمت دینے جا رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور نغمہ تہنیت پیش کریں۔ سایہ افغن ہے چمن پر رحمت پروردگار، سایہ افغن ہے چمن پر رحمت پروردگار، نور افشاں ہو گیا ہے، نور افشاں ہو گیا ہے، آفتاب زرنگار، سایہ افغن ہے چمن پر رحمت پروردگار، رونق جنت ہے آئی شہر عالمگیر میں، رونق جنت ہے آئی شہر عالمگیر میں، غنچہ غنچہ لگ رہا ہے، غنچہ غنچہ لگ رہا ہے، گلستاں میں تابدار، سایہ افغن ہے چمن پر رحمت پروردگار، ثانی تاج محل بھی کا ہے یہ مقبرہ، ثانی تاج محل بھی کا ہے یہ مقبرہ، اور ہے دیگر کئی، اور ہے دیگر کئی سی میں نقوش پائیدار، رونق جنت ہے آئی آج شہر، نعت لکھنے اور پڑھنے میں ہوئے مشغول جو، نعت لکھنے اور پڑھنے میں ہوئے مشغول جو، مغفرت فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا ان کی خدائے کردگار، سایہ افغن ہے چمن پر رحمت پروردگار۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری محفل سجانے کا سہرا شیخ خلیل خوشنما کے سر پر ہے۔ حمد و نعت مصطفیٰ کی آج جو محفل سجی، حمد و نعت مصطفیٰ کی آج جو محفل سجی، منتظم اس کے ہوئے، منتظم اس کے ہوئے شیخ خلیل باوقار، سایہ افغن ہے چمن پر رحمت پروردگار، مدرسوں اسکولوں کے جو آئے بچے بچیاں، مدرسوں اسکولوں کے جو آئے بچے بچیاں، ان کی شرکت سے بنی، ان کی شرکت سے بنی محفل عروس نوبہار، سایہ افغن ہے چمن پر رحمت پروردگار۔ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب ندوی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، ان کی نظر
جلوہ فرما ہو گئے عبد الرشید محترم، جلوہ فرما ہو گئے عبد الرشید محترم، ہے نسیم الدین سے نسیم الدین سے جاری نسیم خوشی گوار، سایہ افگن ہے چمن پر رحمت پروردگار، ہے شریک جشن زری یوسف ہر دل عزیز، ہمارے ساتھ میں جو تشریف لائے ہیں وہی ہے شریک جشن زری یوسف ہر دل عزیز، قوم مسلم کے ہیں سچے، قوم مسلم کے ہیں سچے، جو انیس و غم گسار، سایہ افگن ہے چمن پر رحمت پروردگار۔ شاعر اسلام نے میرے بارے میں اپنا تاثر پیش کیا ہے، یہ حسین قاسمی بھی آئے کتنی شان سے، یہ حسین قاسمی بھی آئے کتنی شان سے، لہجہ ہے جن کا جب، لہجہ ہے جن کا جب آواز بھی ہے گونجدار، سایہ افگن ہے چمن پر رحمت پروردگار، ہے ولی قاسمی یہ بستوی بھی ہمر کا، شاعر اسلام کہتے، شاعر اسلام کہتے ہیں جنہیں اہل دیار، سایہ افگن ہے چمن پر رحمت پروردگار، لائق توصیف ہیں شیخ خلیل خوش نوا، لائق توصیف ہیں شیخ خلیل خوش نوا، جن کا ہے طرز تسابق، جن کا ہے طرز تسابق ایک نقش یادگار، سایہ افگن ہے چمن پر رحمت پروردگار۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ خاصدار ٹائمز کے ایڈیٹر یا نائب ایڈیٹر ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا ہے شاعر اسلام نے، ہے خلیل شیخ سچے خادم اردو ادب، ہے خلیل شیخ سچے خادم اردو ادب، ہے موقر خوب ان کا، ہے موقر خوب ان کا، ہفتواری خاصدار، سایہ افگن ہے چمن پر رحمت پروردگار، جس قدر جس کا تعاون ہے وہ ہو جائے قبول، جس قدر جس کا تعاون ہے وہ ہو جائے قبول، ہے ولی کی یہ دعا، ہے ولی کی یہ دعا دو جگ کے پروردگار، سایہ
فگن ہے چمن پر رحمت پروردگار، سایہ فگن ہے چمن پر رحمت پروردگار، نور افشاں ہو گیا ہے آفتاب ذوالنگار۔ السلام علیکم۔ یہ قاری حسین تھے جو تہنیتی نغمہ پیش کر رہے تھے۔ میں اب نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا نسیم الدین مفتاحی صاحب کی خدمت میں یہ شعر پیش کرتے ہوئے انہیں زحمت سخن دینے جا رہا ہوں۔ یہ ہے اعجاز ان کی گفتگو کا، مخاطب ہو تو پتھر بولتا ہے۔ ہماری پیاس کا معیار یہ ہے کہ خود بڑھ کر سمندر بولتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ورفعنا لک ذکرک۔ بزرگان محترم اور اس مجلس، اس اجلاس پروقار جو اللہ کے رسول کی محبت سے ہے سرشار، اس کے صدر ذی وقار حضرت مولانا ولی اللہ صاحب اور حضرت مولانا عبدالرشید صاحب ندوی مدنی، اور اس اجلاس کے روح رواں شیخ خلیل خوشنوا، اور میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، میری عفت نشین ماؤں بہنوں، طلباء اور طالبات، یہ اورنگ آباد کی تاریخ میں یہ ایک ایسا تاریخی موقع ہے، مرحلہ ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں اور آپ کے تعریف میں اتنا بڑا نعت خوانی کا پروگرام میرے علم کے مطابق سب سے پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ میں شیخ خلیل خوشنوا کو اور ان کے رہنما اور معاون مولانا عبدالرشید صاحب اور دیگر حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ اصل میں اللہ کے رسول کی تعریف، اللہ کی تعریف۔ مختصر کہوں گا کہ بچے ابھی امتحان اپنے اعلان نتائج کے لیے بے چین ہیں۔ جن بچوں نے بڑی پیارے انداز سے اور اپنی معصوم اور ننھی آوازوں میں اللہ کے رسول کی شان میں جو ہے تو نعتیں پڑھی ہے، اللہ ان کو اور ان کے ماں باپ کو، اساتذہ کو اور ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایسا سرشار کرے کہ ہم قیامت کے دن اس محبت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ کے رسول کے بڑے صحابہ گزرے ہیں۔ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، امیر المومنین ابو بکر صدیق، آج ہی آپ نے جمعہ کے خطبے میں سنا، لیکن صدیق اکبر کو حضور کے سامنے منبر پہ بیٹھنے کا کبھی موقع نہیں ملا، نہ دیا گیا۔ نہ فاروق اعظم کو یہ سعادت ملی کہ وہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں منبر رسول پر تشریف رکھے۔ نہ حضرت جامع القرآن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بخشا گیا، نہ علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملا اس نعت خواں صحابی کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
نعتیں کہا کرتے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے دفاع کرتے تھے، اسلام کے کلمے کا بول بالا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر بٹھاتے اور کہتے کہ پڑھو جو ہے تو اے حسان پڑھو، جبرائیل تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا پروگرام شیخ خلیل خوشنوا نے پیش کیا۔ اللہ ان کی خوشنوائی کو آخر دم تک باقی رکھے اور اخلاص و استقامت کی دولت سے نوازے، اور ہم سب کو اللہ کے رسول کی جو محبت اس وقت بحر زخار کی طرح ہمارے سینوں میں موجیں مار رہی ہے، اللہ اس محبت کو واقعی آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ابھی تک ہم حضرت مولانا نسیم الدین مفتاحی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ میں اب نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرشید ندوی مدنی مدظل اللہ العالی کو زحمت دینے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے زرعی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه وبعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدر محترم حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی، دیگر علماء کرام، مہمانان خصوصی، سرپرست حضرات، سامعین، عزیز طالبات، عزیز طلباء اور میری عفت نشین ماں اور بہنوں، چونکہ وقت ہو چلا ہے اور اب اتنی فرصت نہیں ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اور گفتگو کی جائے۔ اشارتاً حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اور دیگر شعراء کرام جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں اپنی قوت گویائی کو خرچ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف صفات حمیدہ کو بیان فرمایا بلکہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ کو بھی انہوں نے اپنے کلام میں نمایاں جگہ دیتے ہوئے اسلام کا بول بالا کیا۔ ان میں جہاں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، وہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی ہیں، وہیں اور بھی بہت سارے دیگر صحابہ جیسے صحابیات میں حضرت خنسہ بھی ہیں، اور بھی دیگر صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس دشت میں یا یوں کہیے کہ اس سمندر میں غوطہ زنی کی ہے اور اس سمندر سے لال و جواہر اور مونگے اور موتی چون لائے۔ آج بھی وہ کتابوں میں اور صفحات میں روشن اور جلی حرفوں میں لکھے ہوئے۔ میں سامعین آپ کے سامنے صرف عشق نبوی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک واقعہ تو وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ آپ کی وفات کے وقت میں پیش آیا تھا، بہت ہی اختصار کے ساتھ میں عشق نبوی کا جو عالم ہے اور ہم اہل ایمان سے عشق رسول جو مطلوب ہے اس کے بارے میں ایک تمثیل یعنی ایک مثال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے وہ دوں گا، اور ایک مثال ہمارے عجمی ممالک یعنی وہ ممالک جہاں عربی نہیں بولی جاتی، کوئی اور زبان بولی جاتی ہے،
جو حجاز مقدس سے بہت دور رہتے ہیں اور عشق رسول میں تڑپتے ہیں اور اللہ کے رسول کے دیدار اور اس کی دید کے لیے ان کی آنکھیں ترستی ہیں، وہاں کی در و دیوار اور وہاں کی گلی کوچوں میں جانے کے لیے ان کا دل تڑپتا ہے، وہ اپنے شوق کے پروں سے اڑ کر جانا چاہتے ہیں، لیکن حواجز اور موانع نے ان کو روکے رکھا۔ لیکن اپنی دل کی دنیا اور فکر اور خیال اور عشق اور محبت سے معمور یہ دل کہ انہوں نے اپنے الفاظ کی شکل میں سامنے پیش کیا تو ان کا عشق اور ان کی روح وہ جو ہے چھلک اٹھی، اور عشق نبوی سے معمور ان کا وہ جذبہ دروں وہ ہمارے سامنے آیا۔ اس کی ایک تمثیل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت وہاں پر موجود ہوتی۔ ان صحابہ کرام میں ایک صحابی رسول وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، اور بیٹھتے ہوئے کان تو اللہ کے رسول کی طرف ہوتے، لیکن آپ کی نگاہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گڑی رہتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر آپ کی پلکیں تک جھپکتی نہیں ہیں، آخر آپ کیا دیدار کرتے رہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری موجودگی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول کے چہرے انور سے زیادہ کوئی چیز میرے نزدیک اتنی خوبصورت نہیں ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا بھی اللہ کے رسول کے چہرے انور کا دیدار کر لوں اور اپنے جی کو بھروں وہ کم ہے۔ چنانچہ وہ اسی فکر میں اور اسی لو میں مجلس میں بیٹھتے تھے۔ ایک دن ہوا یہ کہ وہ مجلس میں آ نہیں سکے، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ کے بلاوے کا وقت قریب آ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس بلا لیے گئے۔ تو یہ صحابی رسول اپنے باغ میں کھجوروں کو جو سینچنے کے لیے اور پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں اور ان کو خبر نہیں پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ ان کا صاحبزادہ وہ فوراً دوڑتا ہوا اس کھیت میں اور باغ میں گیا، اور جا کر اپنے والد سے کہنے لگا کہ ابا جان آج غضب ہو گیا اور مدینے میں تو کوہرام بپا ہو گیا۔ باپ نے پوچھا اے صاحبزادے آخر مدینے میں ہوا کیا ہے؟ کون سی قیامت اٹھ گئی ہے اور کون سی قیامت بپا ہو گئی؟ بیٹا بہت زار و قطار رونے لگا، اور والد محترم سے بالآخر روتے ہوئے کہنے لگا کہ اے ابا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جو ہی یہ سننا تھا کہ اس صحابی رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور یہ دعا کی کہ اے اللہ اب میری آنکھوں میں یہ نور اور مجھ کو آنکھیں دے کے کوئی فائدہ نہیں، میری روشنی چھین لے اور میرے نور کو تو ختم کر دے کہ اب دنیا میں کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہی کہ میں اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کا دیدار کر سکوں۔ یہ عشق اور محبت کا وہ نمونہ ہے جو صحابہ کرام نے ہمیں دیا ہے اور ہمارے سامنے پیش کیا۔ بہت عجلت میں ایک دوسرے واقعے کی طرف آتا ہوں جس کو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی جو ہے رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک بہت 5 سٹار ہوٹل میں وہاں پر بہت سارے ادباء اور شعراء اس قسم کے جمع تھے، اور ان شعراء میں اختر شیرانی بھی تھے، فیض احمد فیض بھی تھے، جوش بھی تھے، اور بھی دوسرے اور بھی شعراء تھے۔ لیکن جو نوجوان وہاں پر جمع تھے وہ کچھ اسلام دشمن اور کچھ کمیونسٹ قسم کے تھے۔ ان سب نے ان کو سوجھی کہ ذرا اختر شیرانی کی چھیڑ خانی کرے، اس لیے کہ وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے۔ تو انہوں نے پوچھ لیا کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اختر شیرانی نے کہا کہ اے اللہ کے بندو، تم ادب کے بارے میں، لٹریچر کے بارے میں، شاعری کے بارے میں پوچھو، اس مقدس حما میں اور اس مقدس دائرے میں کیوں گھس رہے ہو؟ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ آپ غالب کو کیا سمجھتے ہیں؟ اختر شیرانی نے بہت ہی لاپرواہی کے انداز میں کہا کہ غالب
ہاں ہمارے بات کا آدمی، یعنی کوئی وقت نہیں دی۔ فیض کے تعلق سے کہا کہ وہ ناظم ہے، اور حالی کے تعلق سے کہا کہ وہ فلاں ہے، یعنی کسی کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ پھر ان شاطر قسم کے جو ہے نوجوانوں کو اور سوجی کہ انہوں نے ان کو چھیڑنے کے لیے، اور وہ شراب سے چور چور تھے، شراب میں مست تھے۔ اختر شیرانی بھی کئی 1-2-3 جام لے چکے تھے، آنکھیں ان کی سرخ ہو گئی تھی اور وہ بالکل نشے کے عالم میں تھے۔ ان شاطر نوجوانوں نے ایک سوال یہ کیا کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہا ہوں، یعنی محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسے عالم میں اختر شیرانی آگ بگولا ہو گئے اور غصے میں آ گئے، آنکھیں ان کی سرخ تھی، جام ان کے ہاتھ میں تھا، وہی جام پھینک کے ان نوجوانوں کو مارا اور کہا کمبختو، ایسے عالم میں تم ایسی مقدس ہستی کا نام لیتے ہو کہ ہم کیسے گناہ میں پڑے ہیں، اور ایسی مقدس ہستی کا ذکر تم ایسی بےہودہ مجلس میں کرتے ہو، تم کو شرم کیوں نہیں آتی؟ گلاس پھینک کے مار دیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر عجمی ملک میں بھی گو کہ ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم بہت گناہگار ہیں اور بہت زیادہ ہم سے اسلام کی تعلیمات سے ہم دور رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دل عشق نبوی سے اتنے معمور ہیں اور اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ ہم عشق کے پروں پر اور عشق کے خیالات میں اور عشق کے دھن میں اور محبت رسول میں ہم تمام گلیوں کا سفر اور مدینے کا اور سیرت کا اور آپ کی ذات کا اور آپ کی شخصیت کا اور آپ کے جو ہے واقعات کا ہر طرح سے جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس چیز سے فائدہ اٹھانے میں ہم کو کوئی چیز نہیں روکتی، گو کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن عشق کے سلسلے میں ہمارا نظریہ یہ ہے، بقول عصمت جاوید شیخ رحمت اللہ علیہ کہ جن کا شاعری پر بڑا عبور تھا، انہوں نے ایک پوری نعت کہی ہے، لیکن اس نعت کا ایک بند جو میں سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو میں شاید میرے لیے دلیل ثابت ہو، اس کا شعر یہ ہے کہ ہم سیاہ کاران ہندی میں رمق اتنی تو ہے، ہم سیاہ کاران ہندی میں رمق اتنی تو ہے، آنچ تک آنے نہیں دیتے ہیں تیرے نام پر۔ یہ جذبہ درو ہمارے اندر عجمی ممالک کے مسلمانوں میں اور ان ایمان والوں کے اندر جو پایا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اس نعمت کی قدر کرتا ہوں اور جذبہ عشق سے اپنے دلوں کو معمور کرنے اور اس طرح کی مجالس جیسی ہمارے شیخ خلیل صاحب نے سجائی ہے کہ جہاں مظاہرے قرت ہوتے ہیں، قرت کے مقابلے ہوتے ہیں، ایسے ہی نعتوں کے مقابلے، حمد کے مقابلے، کہ یہ میڈیا اور یہ جو ہے آپ کے الیکٹرانک دور میں کوئی اگر کسی سر پر تھر تھراتا ہے، کوئی ڈھول کی تاپ پر جو ہے پھرکتا ہے، کوئی کسی اور آواز پر لچکتا ہے، کوئی اور کسی چیز پر اگر وہ جو ہے ناچتا ہے اور کوئی اور قسم کے تتمبے کرتا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان بچوں کے اندر نعت کے ذریعے اور حمد کے ذریعے سے ایسے اشعار ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیے جائے کہ وہ تنہائی میں بھی وہی گنگناتے رہیں اور وہی پڑھتے رہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اورنگ آباد کے وہ حضرات جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ بھی اس بارے میں آئندہ غور کرتے رہیں گے، اور وہ حضرات جنہوں نے اس مجلس کے منعقد کرنے میں جس طرح کا بھی تعاون پیش کیا ہے، اللہ ضرور ان کو اپنے نوازشات سے نوازے گا اور ان کو اپنی شایان شان اجر عظیم دے گا۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز، ھذا وباللہ التوفیق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، یہ تھے ڈاکٹر عبدالرشید ندوی مدنی مدظل اللہ العالی، جو اپنے پرتاثر خطاب سے ہم سب کے دلوں کو دھڑکا رہے تھے اور گویا یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہندوستانی مسلمان، ان کا جسم تو ہندوستان میں رہتا ہے، لیکن ان کا دل اور ان کی روح مدینے کی گلیوں میں گھومتی رہتی ہے، اور یہی حسرت ان کی ہوتی ہے کہ چاہے موت ہماری ہندوستان کی سرزمین پر آئے، لیکن ہماری لاش کے ٹکڑے مدینے کی گلیوں میں بکھر جائے، یہ ہماری سب سے بڑی خواہش ہے۔ شاید اسی بات کی طرف اقبال نے بھی اشارہ کیا ہے، اوروں کو دے حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں۔ میں
حضرت کے بعد اس بزم کے صدر اور آج کے اس محفل کے روح رواں حضرت مولانا ولی اللہ ولی قاسمی بستوی کو شعر کے ساتھ زحمت دینے جا رہا ہوں۔ جہاں تلک بھی یہ صحرا دکھائی دیتا ہے، میری طرح سے اکیلا